لکھتے ہیں کہ یہ دجال ملعون، دجال کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، 40 یوم میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دن میں، اور سب کو بہکا کر امام مہدی علیہ السلام کی اسکیم کو، ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کی سعی کرے گا، کوشش کرے گا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہے گا اور ایک لشکر عظیم بھیج کر کعبہ اور مدینہ کو تباہ کرنے پر مامور کرے گا، اور خود با ارادہ کوفہ روانہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کوفہ میں جو امام مہدی علیہ السلام کی اماج گاہ ہے اسے تباہ و برباد کر دے۔ لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر سمیت وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، اور بحکم خدا اس ظالم، اس خبیث کے بیخ کو اکھاڑ دیں گے، یعنی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس کو فنا کر دیں گے۔ غرضے کے گمنام گمسان کی جنگ ہوگی، اور شام تک پھیلے ہوئے لشکر پر امام مہدی علیہ السلام زبردست حملے کریں گے۔ بالآخر وہ ملعون آپ کی ضربوں کی تاب نہ لا کر شام کے مقام عقیق رفیق یا بمقام لد میں جمعہ کے دن تیسرے پہر، یعنی دن کے تیسرے پہر مارا جائے گا۔ دجال ملعون اس کے مرنے کے بعد 10 میل تک دجال اور اس کے گدھے اور لشکر کا خون زمین پر جاری ہوگا، یعنی اتنا خون جاری ہوگا اس ملعون کا، اس کے گدھے کا اور اس کے باقی لشکریوں کا، کہ 10 میل تک وہ خون جاری ہوگا، کسی دریا کی طرح، کسی سمندر کی طرح۔ اس کے مرنے کے بعد 10 میل تک خون جاری ہوگا، اور علماء لکھتے ہیں قتل دجال کے بعد امام علیہ السلام اس کے لشکریوں پر ایک زبردست حملہ کریں گے، یعنی اس کے لشکر پر جو باقی بچ گیا ہوگا، اور سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور اس وقت جو کافر زمین کے کسی گوشہ میں چھپے گا وہ آواز دے گا کہ فلاں کافر یہاں روپوش ہے، یعنی وہ زمین کا گوشہ جواب دے گا، وہ زمین کا گوشہ بول پڑے گا کہ فلاں کافر مجھ پر پناہ لیے ہوئے ہے، فلاں کافر یہاں آیا ہوا ہے، تو مولا اس کو قتل کر دیں گے۔ امام علیہ السلام ان سب کو قتل کر دیں گے۔ آخر زمین پر کوئی دجال کا ماننے والا نہ رہے گا، آخرکار سب ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ دجال ملعون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے بحکم امام مہدی علیہ السلام۔